الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز طلباء کرام، کل کے سبق میں ہم نے معرفہ نکرہ اور تذکیر و تانیث کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں یعنی مذکر و مؤنث کو پڑھا۔ آج ہم انشاءاللہ مؤنث کی دو قسمیں پڑھیں گے، حقیقی لفظی، اور اسم کی قسمیں پڑھیں گے جو تعداد کے اعتبار سے ہیں، یعنی اسم کی تعداد کے اعتبار سے جو تین قسمیں ہوتی ہیں اس کو بھی پڑھیں گے۔ وہ کیا واحد، تثنیہ، جمع۔ بہرحال مصنف علیہ رحمہ بیان کر رہے ہیں بدا کے مؤنث بر دو قسمت سے نا، تم جان لو مؤنث دو قسموں پر ہے، حقیقی و لفظی، یعنی ایک مؤنث حقیقی ہوگا اور کیا ہے، ایک لفظی ہوگا۔ حقیقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ کے اعتبار سے بھی کیا ہے، مؤنث ہو یا نہ ہو، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ مؤنث ہوگا، صحیح نا؟ تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ مؤنث حقیقی۔ وہ الگ بات ہے، یہاں پہ تعریف الگ کریں گے، لیکن سمجھنے کے اعتبار سے ایسا سمجھو کہ حقیقی مؤنث وہ ہوتا ہے کہ جو حقیقت کے اعتبار سے تو وہ مؤنث ہو اور لفظ کے اعتبار سے وہ مؤنث ہو یا نہ ہو۔ مثال کے طور پر بنتن ہے، بنتن یہ لفظ کے اعتبار سے مؤنث نہیں ہے کیونکہ اس میں علامت تانیث ہے ہی نہیں۔ علامت تانیث ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کیا ہے؟ تائے مدورہ سے نا، اور الف مقصورہ، الف ممدودہ اور تائے ملفوظہ، یہ چار علامتیں پڑھیں تانیث کی، اور بنتن میں ان علامتوں میں سے کوئی بھی علامت نہیں ہے۔ تو حقیقی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حقیقت میں تو مؤنث ہو، وہ الگ بات ہے کہ وہ لفظ کے اعتبار سے مؤنث ہو یا نہ ہو، صحیح نا؟ اور لفظی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے، لفظ کے اعتبار سے کیا ہے، مؤنث ہو، صحیح نا؟ لفظ کے اعتبار سے مؤنث ہو، صحیح نا؟ خواہ وہ حقیقت کے اعتبار سے مؤنث ہو یا نہ ہو، صحیح نا؟ بیان کر رہے ہیں بدا کے مؤنث بر دو قسمت، تم جان لو مؤنث دو قسموں پر ہے، حقیقی و لفظی، یعنی حقیقی اور لفظی۔ حقیقی کی تعریف کر رہے ہیں، حقیقی آس کے بازائے او حیوان مذکر باشد، حقیقی وہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر ہو، یعنی اس کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر ہو۔ چوں امراتن، جیسے کہ امراتن، امراتن کا معنی کیا تھا؟ عورت، کیا تھا؟ عورت۔ کہ بازائے او رجل است، کہ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ رجل ہے۔ رجل کا معنی کیا تھا؟ آدمی۔ تو اب عورت کے مقابلے میں آدمی ہے تو امراتن یہ مؤنث حقیقی ہوا، صحیح نا؟ کیونکہ اس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہے اور وہ کیا ہے؟ رجل ہے، صحیح ہے۔ وناقۃ کہ بازائے او جمل است، اور ناقۃ کے اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ جمل ہے۔ وہ لفظی آس، اور لفظی وہ ہے کہ بازائے او حیوان مذکر نباشد، لفظی وہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر نہ ہو، یعنی یہ حقیقی میں تھا ہو اور اس میں ہے نہ ہو، صحیح نا؟ جیسے ظلمتن و قوتن، تو ظلمتن کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر نہیں ہے، قوتن کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر نہیں ہے، صحیح نا؟ تو یہ مؤنث کی دو قسمیں ہو گئی، حقیقی اور لفظی۔ آگے بیان کر رہے ہیں اسم کی فی تقسیم بیان کر رہے ہیں، یعنی پہلے پڑھا ہم نے اسم کی تقسیم تعریف و تنکیر کے اعتبار سے، دو قسمیں معرفہ و نکرہ۔ پھر پڑھا ہم نے اسم کی تقسیم کیا ہے؟ تذکیر و تانیث کے اعتبار سے، یعنی مذکر و مؤنث کے اعتبار سے۔ پھر اب ہم پڑھ رہے ہیں اسم کی تقسیم ہے لیکن وہ تعداد کے اعتبار سے ہے۔ کس کے اعتبار سے؟ تعداد کے اعتبار سے، یعنی یا تو ایک پر دلالت کرے گا، یا دو پر دلالت کرے گا، یا دو سے زیادہ پر دلالت کرے گا۔ تو جو ایک پر دلالت کرے وہ واحد، اور جو دو پر دلالت کرے وہ کیا ہے؟ تثنیہ، اور جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے وہ جمع، صحیح نا؟ بیان کر رہے ہیں بدا کے اسم برسے صنفس، تم جان لو اسم تین قسموں پر ہے، واحد و مثنیٰ و مجموع، یعنی واحد، تثنیہ اور جمع، صحیح نا؟ واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد آست، واحد وہ ہے کہ دلالت کنت بر یکے، واحد وہ ہے جو ایک پر دلالت کرے، صحیح نا؟ واحد وہ ہے جو ایک پر دلالت کرے۔ چوں رجلن، جیسے کہ رجلن، صحیح نا؟ اب یہاں پر ایک اعتراض کر سکتے ہیں، وہ اعتراض یہ کہ صاحب اسم کی تین قسمیں بیان کی، واحد، تثنیہ اور جمع، اعتراض کیا بیان کیا
اعتراض یہ ہوا کہ صاحب اسم کی 3 قسمیں بیان کی، واحد، تثنیہ، جمع، تو واحد کو پہلے بیان کیوں کیا اور تثنیہ اور جمع کو بعد میں بیان کیوں کیا؟ تو بتایا کہ صاحب واحد تو ہے یہ مفرد کی منزل میں ہے، اور تثنیہ و جمع وہ مرکب کی منزل میں ہے، اور مفرد یہ مقدم ہوتا ہے کس پر؟ مرکب پر۔ ارے بات ہے اس میں۔ اور دوسرا اعتراض یہ کر سکتے ہیں کہ صاحب واحد کی مثال ہے رجل، اور تثنیہ کی مثال ہے رجلان، جمع کی مثال ہے رجال، یہی سمجھ لو اسے، صحیح نا؟ تو واحد رجل، تثنیہ رجلان اور جمع رجال۔ رجل کا معنی ایک آدمی، رجلان کا معنی 2 آدمی، اور رجال کا معنی تھا کیا؟ بہت سارے آدمی۔ تثنیہ کا نون مکسور ہوتا ہے، تثنیہ کا نون کیا ہے؟ مکسور ہوتا ہے، اور جمع کا نون جو ہوتا ہے جیسے مسلمون، یہ بھی جمع ہے، مسلمون، تو جمع کا نون کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے۔ تو تثنیہ کے نون پر کسرہ اور جمع کے نون پر فتح، صحیح نا؟ اور واحد کو ضمے کا اعراب دیا گیا، تو ایسا کیوں؟ صحیح نا؟ ایسا کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ اعراب کے ترتیب بھی اس طرح ہے، ضمہ، کسرہ، فتح، صحیح نا؟ تو واحد کو جو ایک پر دلالت کرتا ہے اس کو ضمہ دے دیا، اور ترتیب، اعراب کی ترتیب کے اعتبار سے بھی ضمہ کیا آتا ہے؟ پہلا آتا ہے۔ اور رجلان 2 پر دلالت کرتا ہے، رجلان 2 پر دلالت کرتا ہے، اور اعراب ترتیب کے اعتبار سے کسرہ کس پر؟ دوسری جگہ پر ہے، تو 2 کا معنی دینے والے کے اندر دوسرا والا اعراب داخل کر دیا۔ اور جمع مرتبہ کے اعتبار سے کون سا درجہ اس کا؟ تیسرا، اور تیسرا یعنی 3 کا معنی یہ جمع کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور اعراب کے اعتبار سے جو ترتیب بیان کی تھی، ضمہ، کسرہ، فتح، تو فتح ترتیب کے اعتبار سے کس جگہ پر ہے؟ تیسری جگہ پر ہے، تو تیسری جگہ والے کو تیسرا والا اعراب دے دیا، ہے نا؟ تو واحد جو ہوگا وہ مرفوع ہوگا، تثنیہ جو ہوگا وہ تثنیہ کا نون جو ہوگا اس پر کسرہ آئے گا، اور جمع کا نون جو آئے گا اس پر کیا آئے گا؟ فتح آئے گا۔ ایک اعتراض کر سکتے ہیں کہ صاحب تثنیہ کے نون پر کسرہ اور جمع کے نون کو فتح دیا، مان لیا، برعکس کر دیتے تو اس کا جواب بھی یہی دیں گے جو ابھی بیان کیا، صحیح نا؟ اور دوسرا جواب یہ دیں گے دونوں کے درمیان فرق پیدا کرنے کے لیے، کہ تثنیہ اور جمع کے نون کے درمیان فرق پیدا ہو جائے، اس لیے ایک کے نون کو کسر دے دیا اور ایک کے نون کو فتح دے دیا، صحیح نا؟ تاکہ دونوں نونوں کے درمیان فرق پیدا ہو جائے، صحیح نا؟ بیان کر رہے ہیں واحد وہ ہے کہ دلالت کند بر یکے، وہ ہے کہ جو دلالت کرے ایک معنی پر، بر یکے ایک معنی پر، چوں رجلون، جیسے کہ رجلون کا معنی کیا تھا؟ آدمی۔ مثنیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، مثنیٰ آس کے دلالت کند بر 2، مثنیٰ وہ ہے جو دلالت کرے 2 پر، صحیح نا؟ اب یہ تو پوری تعریف ہو گئی تثنیہ کی، لیکن اعرابی حالت کو بھی تعریف میں داخل کر رہے ہیں کہ اس کی تثنیہ کی 2 حالت ہو جاتی ہیں، ایک رجلانی ایسی حالت ہوتی ہے، اور دوسری حالت بھی ہوتی ہے رجلینی، تو رجلینی کو بھی شامل کر لیا اور رجلانے کو بھی شامل کر لیا اس تعریف سے، جو تعریف یہاں بیان کریں گے۔ پہلے سمجھ لو رجلانے کو کیسے، کیونکہ رجلانے آتا ہے یہ اس وقت جب کہ فاعل بنتا ہے یہ تثنیہ، اور رجلانے اس وقت آتا ہے جب کہ یہ مفعول بنے یا اس سے پہلے حرف جر داخل ہو جائے، کیونکہ ابھی اعراب کی قسمت تو آپ نے پڑھی نہیں ہے، حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری، تو اس کو اس طریقے آسان لفظوں سے سمجھو۔ آسان لفظوں میں کیسے سمجھو گے؟ ایسے ہی کہ جب فاعل بنے تو رجلانے آئے گا، اور جب یہ مفعول بنے تو رجلانی آئے گا، اور جب اس سے پہلے حرف جر آ جائے تو تب بھی رجلینی آئے گا۔ تو تعریف کر رہے ہیں کیا؟ مثنیٰ آس، مثنیٰ وہ ہے کہ دلالت کند بر 2، جو دلالت کرے 2 پر، بسبب آنکھ الف یا یائے ما قبل مفتوح اور نون مقصورہ بآخرش پیوند، اس سبب سے کہ الف یا یائے ما قبل مفتوح اور نون مقصورہ کیا بآخرش پیوند، اس کے آخر میں ملی ہوئی، یعنی اس کے آخر میں موجود ہو، جیسے رجلانے و رجلینی۔ تو اب رجلانے یہ جو کہا تھا بسبب آنکھ الف، تو بسبب آنکھ الف سے کہہ کر کے رجلانے کو شامل کر لیا، صحیح نا؟ اور یہ جو کہا تھا یا یائے ما قبل مفتوح، یا یائے ما قبل مفتوح،
تو اس ٹکڑے سے کون سی مثال کو شامل کر لیا؟ رجلین کو شامل کر لیا. پھر آخر میں کہا وہ نون مقصورہ بآخرش پیوند، اور نون مقصورہ اس کے آخر میں ملی ہوئی. تو اس ٹکڑے نے رجلانے کو بھی شامل کر لیا اور رجلین کو بھی شامل کر لیا. کیوں؟ کیونکہ رجلانے کی نون پہ بھی کسرہ ہے اور رجلین کے نون پہ بھی کسرہ ہے. ارے بات آئی اس میں؟ یہ تو ہوئی تثنیہ کی تعریف. وہ مجموع آست، اور مجموع وہ ہے کہ دلالت کند، جو دلالت کرے، اور بر بیش از دو، جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے. سے نا مسلمون تو دو سے زیادہ پر دلالت کرے گا، رجال دو سے زیادہ پر دلالت کرے گا. تو جمع وہی ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے، یعنی تین، اور تین سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. بسبب آ کے تغیر در واحدش کردہ باشن، اس سبب سے کہ اس کے واحد میں کیا تغیر، کوئی تغیر در واحدش اس کے واحد میں کردہ باشن کر دیا گیا ہو، یعنی اس کے واحد میں کوئی تغیر کر دیا گیا ہو. لفظاً یا تو تغیر ہوگا سے نا، یا تقدیراً ہوگا. اور لفظاً میں دو صورت آتی ہیں. لفظاً میں یا تو حرف بدلیں گے یا حرکتیں بدلیں گی. مثال کے طور پر رجل کی جمع ہے رجال، رجل کی جمع رجال ہے، تو رجل سے رجال بن گیا، یعنی جیم اور لام کے درمیان میں کیا آیا؟ الف آ گیا. تو یہاں کیا بدلا؟ یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر کیا ہے؟ لفظ بدلا سے نا. اور ولد سے اس کی جمع آتی ہے ولدان، ولد مانا تھا لڑکا، اور ولد کی جمع آتی ہے ولدان. تو یہاں پر ولد اپنی اصل پر ہے، لیکن یہاں پر جو کیا ہے حرکتیں بدلی ہیں، ولدان ہو گیا ہے حرکتیں بدلنے کی وجہ سے. تو یہاں پر واو لام دال یہ ترتیب سے ہیں، لیکن اس کی جو بدلی ہیں جمع میں وہ کیا بدلی ہیں؟ لفظ بدلے یا حرکت. تو ولد ان سے ولدان، تو واو لام دال اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. جیسے کہ رجل سے رجال آیا، اس میں جیم اور لام کے درمیان الف آ گیا بیچ میں، تو تبدیلی پیدا ہو گئی. ایسے ہی اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی ہے. تو رجال میں کیا ہے؟ لفظوں میں تبدیلی ہوئی ہے، اور ولدان میں حرکتوں میں تبدیلی ہوئی ہے. دوسری بات یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صاحب رجال میں لفظ بھی بدلے ہیں اور حرکتیں بھی بدلی ہیں. یہ پہلے را پر کیا ہے؟ فتح تھا سے نا، اور اب یہاں پر را پر کیا ہے؟ جمع میں کسرہ ہے. تو حرکتیں بھی بدلی ہیں اور لفظ بھی بدلا ہے. اسی کو بیان کریں مصنف علیہ رحمہ کہ مجموع آست مجموع ہے کہ دلالت کنت، جو دلالت کرے بر بیش از دو سبب، جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے. بسبب آ کے اس سبب سے کہ تغیر کوئی تغیر در واحدش کردہ باشن اس کے واحد میں کر دیا گیا ہو. لفظاً چوں رجالوں، لفظاً جیسے رجالوں، اور کیا ہے لفظاً میں دو باتیں میں نے بتا دی آپ کو، صحیح نا. یا تقدیراً ہوگا. تقدیراً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جمع بھی اس کی وہی آئے فلکن، اور واحد بھی اس کا وہی آئے. تو تقدیراً کا مطلب یہ ہوتا ہے سے نا. لیکن کیا ہے؟ پوشیدہ طور پر، تقدیری طور پر اس کا اعتبار بدلتا رہے گا. اس اعتبار کی تبدیلی سے ہم واحد کا نام اور جمع کا نام دیں گے. مثال کے طور پر فلکن ہے سے نا، تو فلکن مانا تھا کشتی. تو اب فلکن سے اس کا معنی ہم کیا بولتے ہیں؟ جمع کا بھی لے سکتے ہیں اور واحد کا بھی لے سکتے ہیں. لیکن جمع کا معنی کب اور کیا ہے واحد کا معنی کب؟ تو اب فلکن کو ہم اسدن کے وزن پر قیاس کریں گے. تو ہاں، تو اس وقت ہم فلکن سے جمعیت کا معنی لیں گے، یعنی جمع کا معنی لیں گے، کیونکہ اسدن یہ جمع کس کی؟ اسد کی ہے نا. اور فلکن کو اگر کفلوں کے وزن پر معنی قیاس کریں تو اب یہ فلکن یہ معنی کس کا دے گا؟ واحد کا. کس کا معنی دے گا؟ واحد کا معنی تھا، یعنی واحد ہوگا یہ. کیوں؟ کفلن یہ واحد ہے. تو فلکن جمع بھی ہوا اور فلکن کیا ہے؟ واحد بھی ہوا. فلکن کا اعتبار اسدن پر کریں تو فلکن کیا ہو جائے گا؟ یہ جمع ہو جائے گا، کیونکہ اسدن جمع ہے کس کی؟ اسدن جمع ہے اسدن کی. اسد مانا تھا شیر، صحیح نا. اور فلکن کو قیاس کریں کس پر؟ وہ فلن پر. قفل مانا تھا تالا، صحیح نا. تو قفل یہ واحد ہے، تو اس اعتبار سے فلکن کیا ہوگا؟ واحد ہوگا. تو یہ مطلب ہوا تقدیری کا.
صحیح نا. فلکن کے واحدش نیز فلکن است کہ فلکن کے اس کا واحد بھی کیا ہے فلکن ہے بر وزن قفلن یعنی قفلن کے وزن پر. وجمعش ہم فلکن بر وزن ازدن اور اس کی جمع بھی کیا ہے فلکن ہے لیکن وہ کس کی وزن پر ہوگی ازدن کے وزن پر. تو فلکن جمع بھی ہے اور فلکن واحد بھی ہے. صحیح نا. صدق اللہ العظیم واللہ اعلم بالصواب.